مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز خداوند کے پاک گھر میں ہیں تو یہ اتوار جو ہے اسے بلاہٹ کا اتوار کہا جاتا ہے. آج خداوند ہم پر ریویل کر رہا ہے کہ وہ اپنے خادموں کو بلاتا ہے اور ان کے وسیلہ سے کس طرح سے اس کے لوگ کرتا ہے. پہلی تلاوت ہم نے دیکھی جس میں حضرت ابراہیم کو بلایا گیا جو کہ ایک ایمانداروں کا اور خدا نے جب حضرت ابراہیم کو یا حضرت ابراہیم کو بلایا تو ان سے کہا کہ آپ یہ اپنے ناطے داروں کو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑیں اور جو جگہ میں آپ کو دوں گا اس کی طرف آپ منہ کریں. اور حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم نے خدا کی آواز کو سنا اور جہاں خدا چاہتا تھا وہاں جانے کے لیے وہ کیا ہوئے؟ تیار. اور ساتھ ہی خدا نے یہ کہا کہ جو آپ کو برکت دے گا میں اسے برکت دوں گا اور آپ کے وسیلہ سے بہت سی امتیں، بہت سی قومیں، بہت سے علاقے جو ہیں کیا پائیں گے؟ برکت. تو جب خدا آپ کو چنتا ہے، جب خدا آپ کو بلاتا ہے تو نہ صرف آپ برکت حاصل کرتے ہیں بلکہ آپ کے وسیلہ سے وہ سبھی برکت حاصل کرتے ہیں جو آپ کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو قبول کرنے کا مطلب ہے خدا کو قبول کرنا. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا حضرت ابراہیم کے وسیلہ سے تمام لوگوں کو کیا دیتا ہے؟ برکت دیتا ہے. اور ساتھ ہی خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ اگر کوئی تجھ پر لعنت کرے گا تو میں بھی اس پر لعنت کروں گا. اس کا مطلب ہے جو بھیجے ہوئے پر لعنت کرتا ہے خدا اس پر بھی لعنت کرتا ہے. جو بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے خدا اسے قبول کرتا ہے. جو اسے برکت دیتا ہے خدا اسے برکت دیتا ہے. برکتیں ہمیشہ ٹرانسفر ہوتی ہیں، ایک طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہیں اور اس کے لیے ہمیں ہمیشہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم نے دوسری تلاوت پڑھی تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول کہتے ہیں کہ میں خدا کے کلام سے شرماتا نہیں، میں تو خداوند کا کیا ہوں؟ قیدی ہوں. میں اس کا قیدی ہوں اور لازمی ہے کہ میں یہ خوشخبری کا پیغام آپ سب تک پہنچاؤں. اور ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ پولس رسول جو ہیں وہ ذکر فرماتے ہیں ایک خاص کلیسیا کا اور اس کلیسیا کا نام ہے آسیہ کی کلیسیا. اور پولس رسول کہتے ہیں آسیہ کی کلیسیا مجھ سے پھر گئی اور پھر دو لوگوں کا نام لیتے ہیں. ایک نام لیتے ہیں وہ ہرمیگنس کا اور ایک لیتے ہیں فوبلس کا. کہتے ہیں یہ دونوں بندوں نے مجھے زیادہ تنگ کیا ہے، انہوں نے ہی کلیسیا میں انتشار پھیلایا، انہوں نے کلیسیا خراب کی. تو میں ان لوگوں کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ خدا نے انہیں یقینی طور پر چھوڑ دیا اور ابلیس نے انہیں پکڑ لیا، انہیں ابلیس کے حوالے کر دیا گیا. لیکن ساتھ ہی ایک اور بندے کا ذکر کرتے ہیں، اس کا نام ہے اونیسفرس. اور پولس کہتے ہیں جو اونیسفرس ہے اس نے میری ہمیشہ خبرگیری کی. جب کبھی بھی میں روما میں آیا تو اس نے مجھے کھانا کھلایا، مجھے تازہ دم کیا، میرا خیال رکھا، ہر طرح سے میری خدمت کی. اور اس وجہ سے چونکہ اس نے میری خدمت کی ہے تو میری نہیں کی بلکہ کس کی کی ہے؟ خداوند کی ہے. تو اس وجہ سے یہ بندہ جو ہے نہ صرف زمین پر برکتیں حاصل کرے گا بلکہ خدا اس پر اس دن بھی رحمت کرے گا جب یہ اس دنیا سے جائے گا. ایک بڑی بات ہے، آج بہت دفعہ ہم بہت سی باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں. میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ مراسیوں کو سیکھ لو کچھ. بلا کیسے؟ آپ ذرا غور کریں. مراسی میں نا انہوں کوئی باجا سکھا رہا ہوتا ہے، کوئی تبلا سکھا رہا ہوتا ہے. جاندے کی نے کرتے کی نے جاندے نے جناب اپنے استاد کے کو استاد کے سامنے جا کر سب تو پہلا تو گڈیا مار دیں. انجی جہے لوگ
سمجھتے رہنا گلانوں یا جنہاں کبھی دیکھا ہے انہیں پتا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. وہ جا کے پہلے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, وہ نکے نہیں ہو جاتے. حالانکہ ایسے بھی ہیں کہ جڑا مراسی وہ بڑا غریب جی ہے تے جڑا شاگرد ہے وہ بڑا امیر لائف کروزر چاہے ہے, لیکن جا کے کی کرے گا پہلا گھٹنوں کو ہاتھ لائے گا, اور وہ گھٹنوں کو ہاتھ لا کے یہ سب جو بڑھنا کے لیے اس کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے اس بندے کو, اور جڑا جتنا زیادہ عزت کر رہا ہوتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ سکھ بھی رہا ہوتا ہے. یہ آپ یاد رکھیے گا, آپ جتنی زیادہ عزت کرتے ہیں آپ اتنا زیادہ سیکھتے ہیں. یہ دنیا داری کا نظام ہے. تو کیا روح کا نظام ایسا نہیں ہے؟ کیا روحانی استاد جو ہیں ان کا بھی نظام ایسا نہیں ہے؟ جتنا زیادہ آپ ان کی قدر کرتے ہیں, جتنا زیادہ آپ ان کے سامنے جھکتے ہیں, اتنا ہی زیادہ آپ برکت بھی حاصل کرتے ہیں. کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ میں جا کے ان مثال کے طور پہ کوئی پریسٹ ہے یا کوئی پاسٹر ہے, میں جا کے وہ اگے جھکاؤں گا, اپنے گوڈیاں میں اپناواں گا, تو لوگ کہیں گے چاپلوسی کرن دے یا پتہ نہیں کی کرن دے, یا میری بےزتی ہو جائے گی, یا لوگ کہیں گے یہ کیا ہے, یہ کوئی طریقے کا ہے مسیحیت کا, تو یہ طریقے کا نہیں. حالانکہ یہ مسیحیت کا ہی طریقے کا. یہ بات ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی, اور یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جب تک آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ کی برکتیں رکی رہیں گی, آپ برکتیں پا ہی نہیں سکتے. آپ دیکھ لیں کوئی بندہ بھی کچھ سیکھنا چاہ رہا ہے, وہ اپنے استاد کے کول جاتا ہے, مثال کے طور پر تبلے وغیرہ کی گل کر رہے ہیں, جا کے جناب کہتے انات اپنے استاد کے پیروں میں ہاتھ لاؤ تے نہ ہی جا کے تبلے کو چومن, یعنی کہ تبلے میں ہاتھ لا کے پھر انہوں چومیا جاتا ہے, تے نہ یہ کرن تے دونوں کام نہ کرن, وہ بندہ واجہ یا تبلا نہیں سیکھ سکتا. ایسے ہی جو لوگ تعلیم پانا چاہتے ہیں بائبل کی, گل تے تعلیم پاندی اتنے تعلیم پائی جا رہی ہے کہ دنیاوی, اور یہاں پہ تعلیم پائی جا رہی ہے روحانی. وہاں پہ آپ کو غذا مل رہی ہے جسمانی, اور یہاں پہ غذا آپ کو مل رہی ہے روحانی. تو جو لوگ جا کر اپنے پریس کو, جو بھی آپ کا حرم ہے, جا کر اس کے سامنے جھکتے ہیں, اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور بڑی عقیدت کے ساتھ اس کے سامنے جاتے ہیں, روحانی نعمتیں ان کی زندگی میں آٹومیٹکلی آنا شروع کرتی ہیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے, بہت بہت زیادہ ضروری ہے. کئی دفعہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص آتا ہے جہاں پہ بادشاہ کا لینے کے لیے, تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہوں اسی جاواں گے تے جے اسی انج کر کے پریس کے سامنے جھکے گا گناہ ہو جائے گا. ایسی بھی انسان کو سجدہ کر دینا اے گناہ ہو گیا. گناہ نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے پریس نے تو پہلے ہی اپنے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے, خداوند کا پاک بدن. تو آپ جب جا کے جھکیں گے تو آپ دو طرح سے جھک رہے ہیں. ایک تو آپ نے یسوع کے پاک بدن کو کیا کیا, سجدہ کیا, اور دوسرا آپ نے اس پریس کی عزت کی. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ڈبل کام آپ کر رہے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اسی آنے بادشاہ کہنے نال ہو کے تو سجدہ کرتے ہیں, تے جے تسی اوتھے آ کے اوتھے ہی جھکو تو برکتاں ود نہیں جاندی ہیں. بہت چیزیں, بہت باتیں ایسی ہیں جنہیں سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اور میرا فرض ہے کہ میں ہر ایک بات آپ کو سمجھوں, کیونکہ جب آپ صحیح باتوں کو صحیح طور پر جانیں گے تو صحیح طریقے سے آپ کی زندگی میں برکتیں بھی آئیں گی. آپ خداوند کے فضل سے معمور ہوں گے, کیونکہ خدا چاہتا ہی ہے کہ آپ پراپر طریقے سے خداوند کے فضل سے معمور ہوں. اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ساتھ ہی یہ سلسلہ جاری ہے. حضرت ابراہیم سے برکتوں کا سلسلہ جاری ہوا. خدا نے وعدہ جو ہے پہلی دفعہ حضرت ابراہیم سے کیا کہ میں برکت دوں گا تجھے بھی اور تیرے وسیلہ سے لوگوں کو بھی. لیکن یہ برکتوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے زمین کی حد تک. یہ بہت ضروری بات ہے, اور زمین کی حد تک یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور زمین تک محدود رہنے کی بات ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ سب کچھ جو ہے وہ زمین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے.
جب آپ حضرت ابراہیم سے آگے بڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ کی شریعت پر جاتے ہیں، تو سب کچھ زمین کی حد تک ہے کہ زمین کی فصل لاؤ، زمین سے بنا لاؤ، زمین سے ساری چیزیں لاؤ اور خدا کو دو. یعنی کہ وہ سارا طریقہ جو ہے وہ زمین کی حد تک محدود ہے، کیونکہ آپ کی برکتیں بھی زمین پہ موجود ہیں. لیکن جو ہی ہم بڑھتے ہیں آگے آج کے انجیل کی طرف، تو وہاں دیکھیں کہ یسوع مسیح اپنے 3 شاگردوں کو لے کر پہاڑ پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کا چہرہ بدل جاتا ہے. اب یسوع مسیح ان پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اب آپ زمین پر نہیں بلکہ اب آپ آسمان پر فضل کو حاصل کرنے والے ہیں. اب جو ہے آپ کا جو سفر ہے جو حضرت ابراہیم کے ذریعے سے زمین پر شروع ہوا تھا، وہ آپ کو اب آسمان تک لے کے جا رہا ہے. سفر زمین سے شروع ہوا ہے اور آسمان پر جانے کے لیے آپ کی کیا کر رہا ہے؟ رہنمائی کر رہا ہے. جب آپ زمینی سفر میں تھے تو زمین سے منسلک چیزیں آپ سے مانگی جا رہی تھی، لیکن جب آپ آسمانی سفر میں ہیں تو آسمان سے منسلک چیزیں آپ سے مانگی جا رہی ہیں. تبھی یسوع مسیح نے کہا کہ آپ نے یہ جو زمین پر چیزیں ہیں ان کی فکر نہیں کرنی، ان کے متعلق نہیں سوچنا، اپنا خزانہ زمین پر جمع. یہ کہ یسوع مسیح نے نہ یہاں جمع کرنے کے لیے کہا اور نہ ہی یہاں رکھنے کے لیے کہا، اس لیے کیونکہ اب آپ کا جو سلسلہ ہے وہ زمین کی حد تک نہیں ہے بلکہ اب آپ کا سلسلہ ہو گیا ہے آسمان. اس لیے یسوع مسیح کہتا ہے وہاں پہ جمع کرو جہاں پہ اب آپ کو اپنے سفر کو مکمل کرنا ہے. وہاں پہ جمع کریں گے تو وہاں سے آپ پھر ریسیو بھی کر سکیں گے. زمین پر جمع کریں گے تو زمین سے ہی آپ ریسیو بھی کریں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں نیشنل بینک میں پیسے جمع کروں اور حبیب بینک سے لے لوں. ہو سکتا ہے نہیں؟ کدی ہوا نہیں کہ میں نیشنل بینک کے پیسے جمع کرواؤں تو جا کے حبیب بینک جو لے لوں، تو میں چیزاں جمع کرا زمین پہ تو جا کے سامان کو لے لوں. ہوئے گا؟ ہوئے گا؟ نہیں ہو سکتا. بھائی جہاں آپ نے ڈپوزٹ کروانا ہے وہیں سے آپ لیں گے. تو اپنا مال زمین پر جمع کریں گے تو زمین تک ہی رہیں گے، زمین سے لیں گے. لیکن جب زمین کو چھوڑیں گے تو پھر کہاں سے لیں گے؟ کیونکہ آسمان پہ تو جمع ہی نہیں کیا. تو آپ نے آج یہ سوچنا ہے کہ میں نے اکاؤنٹ ہی کھلوانا ہے آسمان پر، تاکہ جب میں جاؤں تو میں اپنے اکاؤنٹ سے اپنی رقم لے سکوں. اگر میں نے زمین کی حد تک اپنے اکاؤنٹ کو رکھا تو یقینی طور پر میں پھر جب اوپر جاؤں گا تو میں کچھ بھی نکلوا نہیں سکوں گا، کیونکہ یہ تو دروازہ میرے لیے بند ہو چکا ہوگا. یہ لازمی بات ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں. اور اوپر کیسے آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں؟ جب آپ اوپر والے کام کریں گے. اور اوپر والے کام کیا ہے؟ اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. تو اس کا مطلب اوپر والی چیزیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے اور وہ ہے محبت کرنا، پیار کرنا. اگر آپ نے اپنی زندگی میں محبت کو اڈاپٹ کر لیا، اگر آپ نے محبت سے اپنے آپ کو بھر لیا تو آپ آسمان پہ اپنا خزانہ جمع کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کے اندر نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ کا کوئی خزانہ آسمان پر جمع نہیں ہو رہا، کیونکہ وہاں جمع کرنے کے لیے آپ کو محبت کرنا پڑے گی، کیونکہ اس نے آپ کو اپنی محبت میں شامل کیا، محبت کی وجہ سے اپنے آپ کو قربان کیا. اور آپ جب اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو محبت کے بڑے حکم پر عمل کرنا ہوگا، اپنی زندگی میں اس کو لانا ہوگا، اپنے گھر میں محبت کا ماحول پیدا کرنا ہوگا، پیار کا ماحول پیدا کرنا ہوگا. اگر آپ کے گھر میں ہی پیار کا ماحول نہیں ہے تو باہر تو جانا ہی نہیں. آپ اپنے گھر میں ہی اگر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور عجیب قسم کا ماحول آپ نے بنایا ہوا، میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے گھر میں ہی لڑائی کا ماحول بنائے رکھتے ہیں تو باہر یقین کیجئے آپ کبھی بھی محبت کو پھیلا
نہیں سکتے، کیونکہ چیزیں جو ہے اس طرح سے چلتی ہیں. کوئی پیرامیٹر ہوتا ہے، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی سیٹ اپ ہوتا ہے، کوئی سلسلہ ہوتا ہے، اور اس سلسلے کے تحت ہی جب آپ کام کرتے ہیں تو پھر ہی آپ حقیقی معنوں میں صحیح کام کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کسی طریقے کے بغیر کام کرتے ہیں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. بے شک آپ کہتے رہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، کہنے سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا. ٹھیک تب ہوتا ہے جب پراپر وے میں آپ اس بات کو سمجھ رہے ہو، پورے طور پر آپ اسے اپنی زندگی میں اپنا رہے ہوتے ہیں، تو پھر تمام کچھ صحیح ہو جاتا ہے. تو آج کے کلام میں ہم نے آج پراپر وے میں یہ سیکھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ برکت لینا چاہتے ہیں، اگر آپ خداوند کے فضل سے معمور ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو ایک خاص طریقے کو اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا. اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ محبت کو اپنائیں، عزت کو اپنائیں، اور ان چیزوں کو اپنائیں جن کی وجہ سے برکت ملتی ہے. میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں خدا مجھے برکت دے گا. خدا آپ کو برکت نہیں دیتا جب تک کہ آپ برکت پانے کے لائق نہیں ہو جاتے. اور برکت پانے کے لائق وہی ہوتے ہیں جو اپنے بڑوں کی کیا کرتے ہیں؟ عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. اور میں تو ہمیشہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو برکت لینی ہے تو پہلے آپ کو اپنے والدین سے برکت لینے کی ضرورت ہے. خدا سے برکت تو ملے گی نہیں جب تک کہ ماں باپ نے آپ کو برکت نہیں دی. ماں باپ ایک بڑی ہستی، آپ کے جو استاد ہیں وہ ایک بڑی ہستی ہیں، ان سے آپ کو برکت لینے کی ضرورت ہے. جب وہ آپ کو برکت دیں گے تو پھر آپ کو برکت ملے گی. وہ اگر آپ کو برکت نہیں دیں گے تو آپ کو برکت نہیں ملے گی، چاہے آپ جو مرضی کرنا چاہیں. اس لیے جتنے بھی بچے ہیں وہ جب بھی اپنے گھروں میں جائیں، اپنے گھر میں داخل ہوں، اگر آپ کو اپنی والدہ محترمہ ملتی ہے، والد صاحب ملتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے ان کے سامنے جھکیں. آگے جو جھکنا ہوتا ہے اس سے عاجزی آٹومیٹکلی آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے، محبت آٹومیٹکلی آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے. کر کے دیکھیں، آپ کر کے دیکھیں. جائیں گھر میں، اپنے باپ کے سامنے جھکیں، اس کے پاؤں کو ہاتھ لگائیں. آپ یہ ایک ہفتہ کر کے دیکھیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں عجیب قسم کی عاجزی آ رہی ہے، عجیب قسم کی حلیمی آ رہی ہے، اور برکتیں بھی آنا شروع ہوگی، اور آپ بدل چکے ہوں گے، آپ تبدیل ہو چکے ہوں گے، آپ نیا مخلوق بن چکے ہوں گے، کیونکہ آپ نے وہ طریقہ اڈاپٹ کر لیا ہے جس سے اصل میں نئی زندگی میں داخل ہوا جاتا ہے، نئی زندگی کو حاصل کیا جاتا ہے. تو آپ اس طریقے کو اپنائیں، اپنی زندگی میں لے کے آئیں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ لائف کیا ہے اور کیسے بدلتی ہے، آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی. اور جو کچھ آپ چاہ رہے ہوں گے سب کچھ ہونے لگ جائے گا. آپ مانگیں گے اور آپ کو ملے گا، آپ خیال کریں گے آپ کے لیے ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے وہ طریقہ استعمال کر لیا ہے جس کے تحت آپ کی زندگی میں کیا آ رہی ہے؟ برکت آ رہی ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کلیسیا اس بات کو پورے طور پر سمجھے، خاص طور پر بچے، کیونکہ جو بڑے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی بڑے ہو چکے ہیں، انہوں نے زندگی گزار لی ہوئی ہے. جو چھوٹے بچے ہیں انہیں ابھی سفر کرنا ہے، اور بہت سے مسائل میں سے بھی گزرنا ہے، اور بہت سی خوشیاں بھی حاصل کرنی ہے. اب مسائل کا وہ مقابلہ کیسے کریں گے اور خوشی کو ہضم کیسے کریں گے؟ دونوں مسائل ہیں. اگر آپ سے خوشی ہضم نہ ہو تو وہ بھی مصیبت ہے. اس لیے خوشی کو ہضم کرنا اور مسائل کا مقابلہ کر کے اس میں سے گزر جانا، یہ دونوں باتیں تبھی آپ کی زندگی آ سکے گی جب آپ پراپر ٹریک پر چل رہے ہو، صحیح راستے پر چل رہے ہو. کیونکہ سیدھا راستہ ہی آپ کو ہمیشہ منزل کی طرف لے کے جاتا ہے. اگر آپ سیدھے راستے پہ نہیں الٹے راستے پہ ہیں تو آپ پتہ نہیں بھٹکتے رہیں گے، منزل آئے گی. لیکن جب آپ سیدھے راستے پہ ہیں تو سیدھا آپ منزل کی طرف
پہنچ جاتے ہیں. اور سیدھا راستہ یہی ہے کہ آپ محبت کریں, اپنے بڑوں کی عزت کریں. تو جب آپ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر دیکھیے جائے سیدھا راستہ, منزل آپ وہاں پہ پہنچے ہوں گے. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر پہنچنا مشکل ہے, بلکہ ناممکن ہے. بے شک آپ کہیں کہ میں تو بڑا برگزیدہ ہو گیا خدا کا, بہت ہی میں جی خدا کا پسندیدہ. خدا کا پسندیدہ آپ نہیں ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنے والدین کے پسندیدہ نہیں ہیں. اگر میرا باپ بھی مجھے نہیں پسند کرتا زمین پر, تو آسمانی باپ مجھے کیسے پسند کرے گا؟ مجھے پہلے اپنے زمینی باپ کو پسند آنا چاہیے. میرا باپ مجھے کہے کہ یہ میرا پسندیدہ بیٹا ہے, یہ میرا پیارا بیٹا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ خدا بھی کہے گا کہ یہ میرا. تو اگر باپ کہے کہ میرا دل کرتا ہے تو کہاں ہی نہ رہے, تو نظر ہی نہ آئے, تو خدا کیا کہے گا کہ میرا دل کرتا ہے تمہیں نظر آتا ہے. خدا بھی کہے گا میرا دل کرتا ہے تمہیں نظر نہ آئے. کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ حقیقی معنوں میں مذہب کو نہیں سمجھ رہے. مذہب ہمارا جو ہے وہ بڑا سیدھا, اور مذہب کا مطلب بھی راستہ ہے, سیدھا ایک راستہ ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے, اور ہم نے اس راستے کو دیکھنا ہے, سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, اور اس پر چل کر خدا کی بات برکتوں کو